تشویش کا باعث بھی ہے کچھ لوگوں کے لیے. کیا آپ کے راستے جدا تو نہیں ہو رہے پیپلز پارٹی سے؟ نہیں ہو رہے بلکہ مضبوط ہو رہے ہیں, اور یہ تشویش ماضی میں بھی کچھ لوگوں کے رہے ہیں, اور ہم نے ماضی میں بھی ثابت کیا ہے کہ ہم جس کے حلیف ہوتے ہیں اس کو ہم تنہا نہیں چھوڑتے. ہم وہ پرووربیل ریٹ کی طرح شپ کو ابینڈن نہیں کرتے جو دیگر لوگ کر جاتے ہیں. یہ ہمارا عمل قوم کے سامنے ہے. جب ہم نے مشرف صاحب کو سپورٹ کیا, اور ہماری سپورٹ پیپلز پارٹی کو اسی ریزالو اور اسی ڈٹرمینیشن کے ساتھ ہے, اور یہ وقت ثابت کرے گا, اور ہم دیکھے گی کہ ہم آخری لمحے تک ان کے ساتھ ہوں گے. جی, بہت شکریہ آپ کا. انور صاحب ایم کیو ایم لندن سے ہمارے ساتھ مخاطب تھے. ایم کیو ایم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین صاحب جو ایم کیو ایم کے قائد تحریک ہیں وہ لندن میں ہوا کرتے ہیں, تو ہم نے چاہا کہ ان سے اس حوالے سے بات کر لیں, اور خصوصاً یہ بھی کہ ابھی جو ہمارے مشیر داخلہ رحمان ملک کی طویل ملاقات ہوئی ہے ایم کیو ایم کے قائد تحریک سے, اس حوالے سے بھی بات کریں. انہوں نے یہ کہا کہ کوئی ایسی تعجب خیز بات نہیں ہے, حالانکہ چند لوگ یہ سوال ضرور کر رہے تھے کہ کہیں راستے جدا تو نہیں ہونے کو آئے. کیسا جانا آپ نے ان کی بات سن کر؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انڈیویجول انداز میں جو بل پیش کیا گیا, اٹس نتھنگ, اٹ از جسٹ اے میٹر آف روٹین؟ میرا خیال ہے کہ میں تو ان کی گفتگو میں کوئی ایسا پوائنٹ سمجھتا نہیں ہوں جس پہ تبصرہ کیا جائے. جی, وہ ساری بات ان کی واضح تھی. جی, اس میں کوئی ایسا نقطہ ہے نہیں جس کی مین میں ہم نکالیں. رائٹ. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے چلیں کہ چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد ہم کوشش کریں کہ ہماری بات ہو سکے پیپلز پارٹی کے کسی ممبر سے یا کسی رہنما سے, اور اس کے ساتھ ساتھ کاف یعنی مسلم لیگ کاف کا بھی ہم موقف جانیں, اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے ہمارے ملک میں, کیا وہ ایک نئی صف بندی کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یا کیا سب ویسے ہی ہے جیسے کہ پہلا تھا, محض اٹ از کمپلیٹنگ دا پرومس آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں کیا گیا تھا, اس کی کمپلیشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اور اگر یہ ہے تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ویورز ٹو انسائڈ ود جاوید ملک. ہم گفتگو کر رہے ہیں ملک کی صحت صورتحال کے بارے میں. میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب عرفان صدیقی صاحب. بریک سے پہلے ہم نے بات کی 18ویں ترمیم جو کہ اس وقت کارس پر ہے. ایم کیو ایم نے اپنا بل پیش کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون نے بھی عندیہ دیا ہے پہلے کچھ ٹائم ویٹ کرنے کے بعد کہ وہ بھی اس حوالے سے ترمیمی بل جو ہے وہ پارلیمان کے سامنے لے کر آئیں گے, اور مسلم لیگ کاف سینٹ میں اس حوالے سے بل لانے کی بات کر رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلم لیگوں کے درمیان اتحاد بھی اس وقت موضوع بحث اور گفتگو ہے. تمام جو مبصرین ہیں, اور جو اگر آپ مطالعہ کریں ہمارے قومی پریس کا, اس کے جرائد کا, تو یہ چیز جو ہے وہ اکثر آپ کے سامنے آئے گی. جناب عرفان صدیقی صاحب, بریک سے پہلے ہم نے ایم کیو ایم کا موقف بھی لیا, اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک جو بل پیش کر رہے ہیں وہ ایک روٹین میں ہے. لیکن اب جو لوگ ہیں, دیکھنے والے ہیں, وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تمام جماعتیں پارلیمانی جمہوریت پر یقین رکھتی ہیں تو یقیناً اس ایکٹ کو بھی یونانیمس طور پر پاس ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کمٹمنٹس بھی ہمارے سامنے ہیں, کاف کی سٹیٹمنٹس بھی ہیں, نون کی سٹیٹمنٹس بھی ہیں, تو اب جب بل مختلف اینگل سے آ رہے ہیں تو ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ میرا خیال یہ ہے جی کہ الٹیمیٹلی کنسنسس کی طرف بڑھیں گے, اور اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ حکمران جماعت ہی کا ہوگا. اسے سامنے آنا پڑے گا, اسے ان تمام جو بل مختلف آ رہے ہیں ان کو دیکھنا ہوگا. بنیاد جو فراہم ہوگی وہ ہوگی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان پہلے کنسنسس ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے ایم کیو ایم کے دوست بات کہہ رہے تھے کہ چند چیزیں ایسی ہیں 17ویں ترمیم کے اندر جو ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں, تو یہ باتیں بھی اتفاق سے اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں موجود ہیں. مثلا وہاں لکھا ہوا ہے کہ خواتین کی سیٹیں برقرار رہیں گی, وہاں لکھا ہوا ہے کہ اقلیتوں کی سیٹیں برقرار رہیں گی, وہاں لکھا ہوا ہے کہ ووٹر کی عمر جو 18 سال کر دی گئی ہے وہ برقرار رہے گی, وہاں لکھا ہوا ہے کہ جو سینٹ کی اور اسمبلیوں کی ممبروں کی ارکان کی تعداد بڑی ہے وہ برقرار رہے گی. جن چیزوں کو تحفظ دینا مقصود تھا وہ دے دیا گیا ہے, سارا ہوم ورک ہو چکا ہے. اب جو کام ہونا ہے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہونا ہے. اگر ان کی ایک کمیٹی بنتی ہے اور وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی روشنی میں اپنا ایک بل بنا لیتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس پہ کنسنسس ہو جانا ہے, کسی کو اس پہ اختلاف نہیں ہوگا. یہ جو کہا جاتا ہے نا جی کہ سینٹ میں جائیں گے تو سینٹ کی میں ہماری 2/3 نہیں ہے, یہ صرف یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان دلائل میں یا اس طرح کے جواز کے اندر کوئی وزن ہے. یہ صرف گریز کے راستے ہیں, اس سے بچنے کے راستے ہیں. جی ایک اور
اگر ایک دفعہ پولیٹیکل ول کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بل لانے کا عزم کر لیتی ہے پیپلز پارٹی اور اس کے ایک دو ارکان نون کے دو ارکان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، باقی جماعتوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں، تو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر ایک آئینی ترمیم کا پورا ڈھانچہ، پورا خاکہ موجود ہے۔ عدلیہ کا کیا کرنا ہے، جج کس طرح لگانے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ جو غیر آئینی ترامیم ہوئی ہیں آپ یک جنبش قلم انہیں نکال باہر کریں، پھر اس کے بعد ایک پازیٹیو ترامیم کا بھی خاکہ ہے جن کو ٹچ نہیں کیا مشرف نے، لیکن ہم چاہتے ہیں یا ان دونوں جماعتوں نے ایگری کیا ہے کہ ہم یہ نئی چیزیں بھی لے کے آئیں گے، مثلا عدلیہ کے اندر ججوں کا تقرر کس طرح ہوگا، مثلا الیکشن کمیشن کا تقرر کس طرح ہوگا، اور بھی کئی نئی باتیں ہیں۔ سو اس میں 18ویں ترمیم از ناٹ اونلی گوئنگ ٹو انڈو دا 17th امینڈمنٹ، اس میں بہت سے نئی چیزیں بھی آنی ہیں، شامل ہوں گی۔ اس لیے ان دونوں جماعتوں کو پہلے ایگری کرنا ہوگا، اس کے بعد اس کا دائرہ وسیع کرنا پڑے گا۔ اس کے پس منظر میں جو ایک چیز ویورز آپ جانتے ہیں کہ پہلے سے ہی یہ بات کی جاتی رہی ہے اور اکثر یہ باتیں ہوئی بھی ہیں، پہلے بھی مسلم لیگ کیونکہ ایک ایسی جماعت ہے جس کی اگر ہم تاریخ میں چلے جائیں تو کنونشن مسلم لیگ کی بات کریں یا ایوب خان صاحب کے زمانے سے شروع کریں کہانی، کبھی مختلف دھڑوں میں، کبھی یکجا ہو کر یہ کسی نہ کسی طور پر جو ہے وہ سامنے رہی ہے۔ بہرحال مسلم لیگ کا جو ووٹر ہے وہ بھی اتنا ہی لوئل رہا ہے جتنا کہ پیپلز پارٹی کا ووٹر رہا ہے، اور جب ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی اس جماعت کو یکجا کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس میں کیونکہ نواز شریف صاحب کو شامل نہیں کیا گیا تو ایک کافی حد تک جو لوگ تھے پاکستان میں وہ نواز شریف صاحب کو مسلم لیگ کا لیڈر تصور کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس جماعت میں وہ تقویت بخشی ہے جو کہ ہم جانتے ہیں کہ ماضی میں خصوصاً جو 80s کے اندر جو ہے وہ یہ جماعت ابھر کر سامنے آئی۔ اب جب نواز شریف صاحب واپس جو ہے وہ سیاسی دھارے میں شامل ہو چکے ہیں اس انتخابات کے بعد، بالکل واضح طور پر سب سے بڑی جماعت کی صورت میں بھی مسلم لیگوں کے اعتبار سے جو بڑا حلقہ، جو بڑا گروہ سامنے آیا ہے مسلم لیگ نون کی صورت میں ہے، اس کے باوجود کاف ابھی بھی اپنی آئیڈینٹی رکھتی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں جماعتوں کا ضم ہو جانا یا ایک ہو جانا نواز شریف صاحب کی قیادت میں یہ بہت ضروری ہے مسلم لیگ کے فیوچر پالیٹکس کے حوالے سے۔ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس سجیشن کو؟ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعتوں کے درمیان الحاق کی جو بات ہوتی ہے مسلم لیگ نون کے زیر سایہ، آپ کیا یہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس صورتحال میں؟ دیکھیں جی، جس طرح ہم نے 18ویں ترمیم کی بات کی کہ سر دست اس میں رکاوٹیں آئیں گی، نشیب و فراز آئے گا، لیکن الٹیمیٹلی بالآخر جو ہونا ہے وہ یہی ہے کہ 17ویں ترمیم کو جانا ہے اور ایک 18ویں ترمیم آنی ہے جس کے اندر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آئین کا حصہ بن جائیں گی۔ اس میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اس سے گریز کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی جتنا جلدی اس حقیقت کو سمجھ لے گی اتنا اچھا ہوگا۔ بالکل اسی طرح مسلم لیگوں کا ایک ہو جانا یہ بھی نوشتہ دیوار ہے، اس میں بھی نشیب و فراز آئیں گے، ادھر سے بھی اعلانات ہوں گے، ادھر سے جوابی اعلانات ہوں گے، تکرار ہوگی، انائیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی، مسائل پیدا ہوں گے، لیکن جو آپ الیکشن کے قریب جائیں گے، جو بات آگے بڑھے گی تو ان کے درمیان یا تو یہ ہے کہ وہ پوری کی پوری ان کے ساتھ ضم ہو جائے گی، یا پھر کم از کم جو میں دیکھ رہا ہوں جس سے گریز ممکن نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل ضرور ہوگا۔ کچھ اجزائے ترکیبی میجر پورشن جو ہے وہ شاید نون کی طرف چلا جائے، کیونکہ مسلم لیگ کاف کی جو نمائندگی اس وقت پائی جاتی ہے قومی اسمبلی کے اندر، اس کا بڑا حصہ پنجاب سے تعلق رکھتا ہے، تو پنجاب کے جو ارکان ہیں انہیں آنے والی پالیٹکس کے حوالے سے اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہے، اس حوالے سے شاید وہ مسلم لیگ نون کو زیادہ موضوع۔ اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ انتخابات سے پہلے یہ عمل واضح ہو جائے گا، کچھ مبصرین اس سے غالباً اگری نہ کریں کیونکہ سینٹ کے انتخابات بھی ہمارے سر پر ہیں، اور پنجاب میں کس طرح سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا آپس میں